आयात अल कुर्सी की ताकत और पोशीदा राज हम सुनेंगे, सारे सीक्रेट्स और फायदे हम जानेंगे। पर उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, कैसा लगा आपको मेरा ये इस्लामी लिबास? वेस्टर्न ड्रेसेस से बेहतर हमेशा ट्रेडिशनल होता है एंड आई रियली लव कवरिंग माई बॉडी अप। और इंशाअल्लाह इस्लाम ने ही मुझे इंस्पायर किया है ऐसे कपड़े पहनने के लिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और इस्लाम जो दीन है नेचुरल है। अगर बहुत सारे खिलाड़ी मैच जीत जाते हैं तो वो फटाफट जमीन पर सजदे में गिर जाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं, क्योंकि नेचुरली उस वक्त वही करना अच्छा लगता है। प्राकृतिक रूप से हमको इच्छा करती है कि हम इत्र लगा लें ताकि हम में से खुशबू आए। हमें साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है और इस्लाम में भी यही हिदायत दी गई है। तो बहुत ही अच्छा वे ऑफ लाइफ हम दीन इस्लाम को कह सकते हैं। खैर फिलहाल बात करते हैं आयातुल कुर्सी की। ये वो राजशाही कुर्सी है जिस पर अगर आप एक बार बैठ गए तो आप दुनिया की सारी माया से भ्रमित नहीं होंगे। कोई भी इवल आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, शैतान आपको दूर से भी टच नहीं कर सकता। चाहे काला जादू हो या इवल आई, आपको कभी नजर नहीं लग सकती। तो ऐसी आयात के पोशीदा राज जानना हमारी जिम्मेदारी है। ऑल्सो हम लोग एक्सट्रीमली लकी हैं, क्योंकि हर किसी की किस्मत में ये नहीं होता कि आयातुल कुर्सी सुन सके या उसके फायदे जान सके। कुरान शरीफ वो म्यूजिक है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद प्रोड्यूस किया है, और उसकी सबसे सुंदर तरीन आयातुल कुर्सी की अहमियत जानना हमारे नसीब में है। सौभाग्यशाली है हम। अब ज्यादा बोलूंगी तो रोने लगूंगी, उससे पहले बेहतर है वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। अरबों खरबों दरूद सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके औलाद उनकी आल पर अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की खास वीडियो में हम आयतुल कुर्सी की ताकत और अहम राज आपको बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है, इस आयत की अजमत क्या है, इस अजीम आयत के फजाइल क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। और आयतुल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं ये भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया और बताया गया कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इस खसूसियत के बायस ये आयतुल कुर्सी इंसानों को खतरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। हज़रत अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल इनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान की तमाम आयत की सरदार है, वो जिस घर में भी पढ़ी जाए उससे शैतान निकल भागता है, वो आयतुल कुर्सी है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। नाज़रीन, सही बुखारी की रिवायत से ये बात भी साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहां से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा जहीरिया में तहरीर है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसकी मगफरत की दुआ करते रहा करो। और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा तो उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसों को दूर फरमा देगा। खालिक कायनात ने अपनी तख्लीक करदा हर जानदार और बेजान हत्ता के अपने कलाम को भी अल्फाज के तवाजुन और तनासुब का हुस्न बख्शा है। कुरान मजीद की तिलावत में लुत्फ है, उसके पीछे अल्फाज और आयात में तवाजुन और तनासुब है।
یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہے انہیں بھی بلا لو. امپاسبل. ناظرین یاد رہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایت بھی اور واقعات بھی منقول ہیں جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے. یہاں آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند روایات بتا دیں, ذرا غور سے ملاحظہ کیجئے گا تاکہ آپ آیت الکرسی کے پوشیدہ راز جان سکیں. ناظرین ابن کثیر رحم اللہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں آیت سب سے افضل آیت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے, تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے. یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے. فرمانے لگے اے ابو المنظر علم مبارک ہو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی. اسی طرح عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا. میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا. والد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو. اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا. میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں. میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں. عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا. اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں. یاد رہے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے. اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا, جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا. جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے. پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. یہاں اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا. ناظرین اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے. جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند. پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے, یہ نفی ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں نے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے, یہ اقرار ہے. اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے, ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے. اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. یہاں نفی ہے. بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے. اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے. اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے. آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا. اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں, یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر. پھر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے. جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ, اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے. اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے.
नाज़रीन, यूं पहला और आखिरी, दूसरा और आठवां, तीसरा और सातवां, चौथा और छठा हिस्सा एक दूसरे से मुंसलिक है, लेकिन पांचवें हिस्से में क्या है? अब सबसे हैरान कुन और जबरदस्त बात इस आयत का दरमियाना और पांचवां हिस्सा है। इसमें अल्लाह इंसान को बताता है कि वो जानता है कि इस आयत में उसने पहले क्या बयान किया और बाद में क्या बयान किया। अब गौर करें कि कौन ऐसी बातें बता रहा है? बेशक अल्लाह। और जिस तरह अल्लाह इन तमाम बातों को बयान कर रहा है, तो ऐसी जबरदस्त वजाहत अल्लाह के सिवा को और कोई नहीं कर सकता। जो इस बात का भी सबूत है कि कुरान लिखे अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, जिस पर हर एक हर्फ अल्लाह ने फरमाया। नाज़रीन, दरअसल ये अल्लाह ताला के कलाम का हुस्न है और कुरान पाक की बलागत को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। याद रहे कि खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये चैलेंज फरमाया था कि कोई एक आयत इसके मिसल ले आओ, लेकिन किसी की ये जुरत ना हो सकी कि इस चैलेंज को कबूल करे। यही वजह है कि आयतुल कुर्सी जो कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है, उसमें भी जो फसाहत और बलागत है, उसमें जो राज हैं वो बहुत गहरे हैं। नाज़रीन, इमाम अहमद रहमुल्लाह बयान करते कि हमें मोहम्मद बिन जाफर ने उस्मान बिन अतब से हदीस बयान की कि उताब कहते हैं कि मैंने अबुल सलील को ये कहते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी लोगों को हदीस बयान किया करते थे। हत्ता कि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो वो घर की छत पर चढ़ जाते और ये हदीस बयान किया करते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजमत की हामिल है? तो एक शख्स कहने लगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा तो छाती पर मैंने उसकी ठंडक महसूस की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाने लगे, ए अबुल मंजर, इल्म की मुबारक हो। एक दूसरी रिवायत में अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे तो मैं भी बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तूने नमाज पढ़ी है? मैंने नहीं में जवाब दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठकर नमाज पढ़ो। मैंने उठकर नमाज अदा की और फिर बैठ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इंसानों और जिनों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने कहा नमाज? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं मैंने कहा रोजे के बारे में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फर्ज है, उसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका? तो वो कहने लगे इसका अजर डबल से भी ज्यादा होता है। मैंने कहा कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया कलील अशिया के मालिक का सदका, और या फिर फकीर को छुपा कर देना। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला नबी कौन था? फरमाने लगे आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकल्लम थे, अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे 310 से कुछ ज्यादा है। एक जम्मे गफीर था और एक मरतबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया है उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, इस आयतुल कुर्सी की फजीलत मुतअद्दिद हदीस में मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुई है। एक रिवायत इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया। वो आयतुल कुर्सी के हवाले एक अजीब वाक़या यूं बयान करते हैं। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान के फितराने की हिफाजत करने को कहा। रात को एक शख्स आया और गल्ला ले जाने लगा तो मैंने उसे पकड़ कर कहा कि मैं ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाऊंगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, इसलिए कि मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और शदीद किस्म की ज़रूरत भी है। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू हुरैरा, रात वाले कैदी ने क्या किया? वो कहते हैं कि मैंने कहा ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शदीद किस्म के फ़िक्र फाका और अहल वयाल और शदीद किस्म की ज़रूरत की शिकायत की तो मैंने उस पर तरस और रहम करते हुए छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने झूठ बोला है और वो दोबारा भी आएगा। तो मुझे इल्म हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक वो दोबारा भी लाजमी आएगा। तो मैंने ध्यान रखा, वो आया और गल्ला इकट्ठा करने लगा। तो मैंने उसे पकड़ कर कहा कि मैं ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाऊंगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, इसलिए कि मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और शदीद किस्म की ज़रूरत भी है, मैं दोबारा नहीं आता। तो मैंने उसे छोड़ दिया।
جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین ایک روایت میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا، اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیت الکرسی کی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اس طرح ہے؟ ناظرین یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے ہیں جو ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف انداز سے بیان ہوئے، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان واقعات میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے۔ ناظرین اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح سے ہیں یا کہ ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کسی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین اس روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں کے شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان احادیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت الکرسی کی عظمت کئی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت کتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحم اللہ کا کہنا ہے، اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام ترمذی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو امامہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں سورہ بقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ۔ حشام جو کہ ابن عمار خطیب دمشق ہے، ان کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور طٰہٰ میں وانت الوجہ الحی القیوم ہے۔ ناظرین، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین، یہ فضیلت آیت الکرسی کے رازوں میں سے ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو دعائیں قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسل نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اسے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجیں۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ موت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، ناظرین سینتوں کے معنی اونگ اور نوم کے معنی نیند کے ہے۔ ان دونوں کی نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چونو چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جس کا ذکر سورہ اسراء میں آیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے. ناظرین آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں, اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہیں. تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں. کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چیز چھپی ہوئی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں. اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے, مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے. اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے. انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی. واسع کرسی السماوات والارض, یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے. اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور حیث و مکان سے بالا تر ہے. اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے. اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے. البتہ صحیح حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں. علامہ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری نقل کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا ڈال دیا جائے. اور بعض احادیث میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا. ناظرین بعض روایت میں کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم منقول ہے. بعض حضرات سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے. ایک حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کا اندازہ بجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں. ابو مالک فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے, صدی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہے اور کرسی عرش کے سامنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں. اسی طرح ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں. بعض مفسرین نے تحریر کیا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا اقتدار آسمانوں اور زمین کے تمام اطراف و اکناف پر حاوی ہے. کوئی گوشہ اور کونا بھی اس کے دائرہ اقتدار سے الگ نہیں ہے. ولا یعود حفظہما, اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت کچھ کرا نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہے. یعودو کے معنی ہے کسی چیز کا ایسی بھاری اور گرا ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ناظرین گزشتہ 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان کیے گئے. ان کو سمجھنے کے بعد ہر عقل مند شخص یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کا مستحق وہی پاک ذات ہے. ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ناظرین آیت الکرسی کے بہت سے خواص ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنات وغیرہ کے سائے کا خدشہ ہو تو اول و آخر درود و پاک کے ساتھ آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے اس گھر کی دیواروں پر چھڑک دیں تو اللہ کے فضل سے وہ جنات اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے بہت سے خواص اور وظائف ہیں. اس آیت کی بہت سے برکات ہیں, اس لیے چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. کتنی سندر ترین ویڈیو یہ تھی جس نے ہم کو سمجھایا ہے کہ کبھی کوئی جنات اگر آ جائے تو ہمیں سمپلی
दुरूद शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ लेनी है और पानी दम करके उस पानी को छिड़क देना है वहां पर जहां जिन्नात होने की पॉसिबिलिटी हमें लग रही है, तो फिर वहां से जिन्न चले जाएंगे। पर आजकल क्या होता है, उल्टे सीधे चक्करों में फंस जाते हैं। ऐसे अपने आप को मौलवी क्लेम करने वाले लोग होते हैं, उनके पास चले जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या उपचार बता रहे होते हैं। जैसे कि फला मौलवी जी बोलेंगे कि इस बच्चे में तो जिन्न है, अब हम इस जिन्न को बोतल में कैद कर लेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे पैसे ऐंठ लेते हैं। इन सब चक्करों में मत फंसिए। आयतुल कुर्सी तो आज हमें याद ही हो गई है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। आप भी इसका उच्चारण जरूर से करिएगा। आयतुल कुर्सी के सामने ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं, अल्लाह के सामने ये पूरी दुनिया कण के बराबर है। तभी तो अल्लाह जो है उनकी कोई प्रतिमा नहीं बनाई जाती, क्योंकि वो असीमित हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका नूर जो है कितना कितना वाइड होगा, हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। इतने बड़े हैं अल्लाह सुभान व तआला, तो उनकी कोई बुत या फिर मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है? इम्पॉसिबल है, राइट? और मैं ये वचन देती हूँ कि आज से आयतुल कुर्सी जो है सोने से पहले तो जरूर पढ़ूंगी। एक फरिश्ते को अल्लाह सुपुर्द कर देंगे मेरी सुरक्षा करने के लिए। तो जितने भी नौजवान भाई बहन हैं और बुजुर्ग मेरे प्यारे प्यारे अंकल आंटी हैं, हम सबको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, स्पेशली बिफोर स्लीपिंग, शैतान से अपने आप को महफूज रखने के लिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे मैं आज को कहूंगी, क्योंकि इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। और साथ में एक बहुत ही अजीज मित्र हैं हमारे, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनको भी अल्लाह सुभान व तआला ने नवाजा है आयतुल कुर्सी के पोशीदा राज और फायदों के साथ में। तो आप जरूर जरूर अप्लाई करिएगा इसको अपनी लाइफ में। आपने जो वक्त बिताया है ना इस वीडियो में, इसको वेस्ट न जाने दीजिएगा। हमेशा आयतुल कुर्सी का उच्चारण करिएगा। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, चुस्त दुरुस्त रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।